بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ احد کے حوالے سے جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کون سی حکمتیں تھیں یا کیا چیز مقصود تھی کہ مسلمانوں میں کہ اس انداز سے تربیت کی جائے یا مسلمانوں کو اس شکست سے آئندہ کیا سبق حاصل کرنے چاہیے یا اس میں کیا حکمت تھی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تمہیں زخم لگا ہے اس جنگ میں جنگ احد میں اسی طرح کا زخم تمہارے دشمن قریش مکہ کو بدر کی جنگ میں لگ چکا. جیسا تمہیں غم اور رنج پہنچا ہے اس جنگ میں اسی طرح کا غم اور رنج اس سے پہلے تمہارے فریق ثانی کو یا فریق مخالف کو پہنچ چکا ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کس کا ایمان پکا ہے. یہ حادثہ ہونے کے بعد بعض لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو یہ اس طرح کیوں شہید ہو جاتے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک سوچنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے ابو سفیان سے امان طلب کی جائے. اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اپنے ایمان پہ پکے رہے اور انہوں نے بڑی عزیمت کا اور بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تم میں سے پکے ایمان والے کون ہیں. اور پھر اس نقصان میں یا جو عارضی شکست ہوئی مسلمانوں کو اس میں ہم جن لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پہ فائز کرنا چاہتے تھے ہم نے انہیں شہادت کا مرتبہ بھی عطا کر دیا. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس شکست سے یا اس نقصان سے ایک اور بات بھی مطلوب تھی اور وہ بات یہ تھی وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یمحصا تاکہ پاک کر دے صاف کر دے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس جنگ میں جو رنج اور غم تمہیں پہنچا اس کا ایک فائدہ اہل ایمان کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے گناہ معاف فرما دیے. یہ صدمہ اور یہ غم ان کے لیے کفارے کا باعث بنے گا انشاءاللہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی رنج پہنچتا ہے جب بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتے ہیں اس کے ذریعے. اور یہ تو اتنا بڑا صدمہ تھا اور اتنا بڑا زخم تھا مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رائے گاہ ہیں یا ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہیں یا ان میں تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. اب یہ بات ہے ایمان سے متعلق. جب تک انسان کا ایمان واقعی سچا ہے اور مومن ہے آدمی تب تک تو اسے کوئی اگر نقصان ہوتا ہے بظاہر تو اس نقصان میں بھی اس کے لیے خیر ہے. یہ بات جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم اور بڑے علیم ہیں خبیر ہیں لطیف ہیں اور مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں. مسلمان کو جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو عارضی طور پہ انسان کا دل ٹوٹتا بھی ہے انسان کو رنج پہنچتا ہے غم پہنچتا ہے لیکن بالآخر اس تکلیف اور رنج میں بھی مومن کے لیے خیر اور بڑائی اللہ نے رکھی ہے. لیکن یہ فائدہ جو ہے یہ کافر کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایمان کی فضیلت ہے یا ایمان کا یہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے. اسلام ایمان کا فائدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک قدم بھی چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف اس کے ہر ایک قدم پہ اس کا گناہ بھی مٹایا جاتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے.
لیکن کافر اگر مسجد کی طرف چل کے جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے. مسلمان جب قرآن مجید تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف پہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کافر پڑھے گا تو اس کے لیے نیکیاں نہیں ہیں. مسلمان کو رنج اور تکلیف پہنچے یا مسلمان کو کانٹا چوبے اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے. کافر کو تکلیف آئے، بیماری آ جائے، موت آ جائے، بچہ مر جائے اور کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے. یہ ہے ایمان کی فضیلت اور ایمان کی خیر و برکت کہ ایمان کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رنج میں، اس کے غم میں، اس کی تکلیف میں بھی خیر و برکت رکھی ہے. اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ احد میں جو تمہیں غم اور صدمہ پہنچا، اس سے ہم نے تمہارے بہت سے گناہ مٹا دیے، تمہارے درجے بلند کر دیے، تمہیں پاک اور صاف کر دیا گناہوں سے. آگے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے. حالانکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ کافر جو ہیں ان کو تو فتح ہوئی، کافروں کا نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، مسلمانوں کو رنج اور غم پہنچا کافروں کے ہاتھوں سے، اور وہ بڑے فتح کے نشے میں واپس پلٹے. لیکن اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافروں کو عارضی فتح دیتے ہیں وہ ان کی تباہی کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ ان میں اور غرور اور تکبر آ جاتا ہے کافروں میں کہ ہم نے مار لی، ہم نے کمر توڑ دی، ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اور اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کو ناکام اور نامراد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عارضی تکلیف اور دکھ ہے اس میں بھی خیر و برکت ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کافروں کی جو عارضی فتح ہے اس میں بھی اللہ نے شر رکھا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ناکامی اور نامرادی لکھی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سے تسلی دلائی. اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلسل 3-4 رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پہ تبصرہ فرمایا، اس کے بعد پہلو جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھے. بہت بڑا صدمہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے. ایک تو جنگ بدر کی فتح عظیم، اور اس کے بعد فوراً دوسرا جو حادثہ تھا اس میں اتنی شکست یا اتنی زبردست ہزیمت، مسلمانوں کو اتنا نقصان اور اتنا رنج پہنچنا، اور پھر اسی جنگ کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل جانا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے. اب اسی صدمے کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطمینان اور تسلی دلا رہے ہیں کہ اس صدمے میں یا اس عارضی ہزیمت میں تمہارے لیے بڑی خیر کی باتیں تھیں. جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی اور بڑی تکلیف ہوئی. 40 دن تک مسلمان بھی پریشان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان. لیکن 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں نازل فرمائیں تو پھر وہ صرف برات کی آیتیں نہیں تھیں، اسے بڑے احکام تھے مسلمانوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شر تھا تمہارے لیے شر پیدا کیا گیا، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی اللہ نے رکھ دی ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اتنے شرعی احکام اور شرعی مسائل تمہیں نہ بتائے جاتے. حضرت عائشہ کے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل تمہیں بتا دیے ہیں، تمہاری بہت سی مشکلات اللہ نے آسان کر دی ہیں، اور وہی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب اتنا غم اور رنج نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہ جو عارضی تمہیں صدمہ اور رنج پہنچا ہے، جو تمہارے اوپر غم آیا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی خیر اور بھلائی ہے. اگلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ،
اور نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ام یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خوب جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے یہ بھی نہیں جانا کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون سے ہیں۔ لما یعلم، اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں، اللہ نے ابھی پرکھا نہیں تم میں سے کہ کون جہاد میں ڈٹ جانے والے ہیں اور کون رنج اور غم آنے پہ صبر کرنے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو جانے کا راستہ جو ہے یا جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک جہاد اور دوسرا جہاد میں آنے والے مصائب پہ صبر کرنا۔ اور یہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ ابھی اللہ نے تم میں سے دیکھا نہیں کہ کون سے جہاد کرنے والے ہیں اور کون سے صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد کیوں فرمائی کہ ابھی تو اللہ کو پتہ نہیں چلا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں، پرکھا نہیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے یا جنت میں ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، ہر چیز ہے، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ جہاد میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے، جہاد سے جی چرانے والا کون ہے، جہاد میں آگے بڑھنے والا کون ہے، اور پھر ان مصائب اور آلام پہ یا تکلیفوں پہ صبر کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض اپنے علم کی وجہ سے کسی کو نہ جنت میں بھیجیں گے نہ جہنم میں بھیجیں گے۔ اگر اپنے ذاتی علم کی وجہ سے اللہ نے بھیج نہ ہوتا تو پھر اتنی مہلت دینے کی یا عمر دینے کی اور اختیار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، البتہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے جو نابالغ تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتے تھے کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو وہ کیا عمل کرتے، لیکن جب انسان بلوغت کی حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کا تو معاملہ ویسے بھی مختلف ہے، وہ ان کے بارے میں تو فرمایا کہ جو مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں وہ تو ہیں ہی جنتی، صرف خود جنتی نہیں بلکہ اپنی وفات پہ صبر کرنے والے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر دیکھے اور بغیر عمل کی فہرست کے جنت اور جہنم میں بھیج دیتے تو جہنم میں جانے والے اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا وجہ جہنم میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ساری مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی جس کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں دیکھ لو، یہ واقعی جنت میں جانے کا مستحق ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے ساری دنیا کو اللہ دکھائیں گے کہ ہاں دیکھ لو یہ واقعی جہنم کا مستحق ہے، نہ میں نے کسی پہ ناروا ظلم کیا نہ ناروا زیادتی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں، تاکہ پوری دنیا کے سامنے میں یہ بات ثابت کر دوں کہ فی الواقع یہ جنت کے مستحق ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمائی، احسب الناس، ہو کیا لوگ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا،
نہ مسلمانوں والے رکھ لیے. اللہ فرماتے ہیں کیا اتنی سی بات پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اب جو تمہاری مرضی ہے کرتے رہو؟ خواہ تم حقوق اللہ غصب کرو یا حقوق العباد غصب کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، جو مرضی کرتے پھرو، تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے. اور بہت سے بیوقوف اور عام عقال بھی یہ سمجھتے ہیں ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے. کلمہ پڑھنا ہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. آزمائش اور ایمان جو ہے یہ تو لازم ملزوم بات ہے. آزمائش اور ایمان جو ہے یہ تو لازم ملزوم بات ہے. جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے کہ واقعی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں پہ ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا تھا. منافقوں کا نفاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی بار ظاہر کر کے دکھا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے جو پہلی قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزما کے دیکھے گا کہ تم میں سے سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں. اور یہی بات اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیت اللہ کے ساتھ ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ کفار کے مظالم اور سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے ہمیں نجات دلا دے؟ بات تو بالکل درست تھی. کفار کے مظالم اور سختیاں جو تھیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھیں اور یہ وہی حضرت خباب بن ارت ہے جن کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا اور خباب کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ حرکت بھی نہ کر سکے اور میرے جسم کی چربی اور کوئلوں کو بجھاتی تھی. اتنی سختیاں سہنے والا آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیگ چھوڑ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ ہم سے زیادہ سختیاں آئیں، ان پہ زیادہ تکلیفیں آئیں. ان میں سے بعض لوگوں کو زندہ لوگوں کے گوشت جو تھے وہ ہڈی سے الگ کر دیے گئے اور بعض لوگوں کو زمین میں گاڑ کے آرے کے ساتھ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. فرمایا کہ اللہ کی قسم ان سختیوں سے اور ان مظالم سے ہو کے ہم گزریں گے اور اللہ کا دین وہ قائم ہو کے رہے گا جس دین میں اگر ایک آدمی صنعاء سے لے کر حضر موت تک لمبا سفر کرے تو اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوگا. کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی چور نہیں ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا اس اسلام کی وجہ سے. فرمایا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ تو ایمان کے بعد آنا ہی آنا ہے. اور پھر مکی زندگی میں جس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی صحابہ کرام نے وہ تو واقعی انہی کا حوصلہ تھا اور انہی کا ایمان تھا، جذبہ ایمان تھا کہ وہ اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کر کے بھی کامیاب اور سرخرو ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ تھا اسلام کا اس میں صرف 7 آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے. 8ویں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو تو اپنے خاندان کی پناہ حاصل تھی. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا کی پناہ حاصل تھی انہیں، اور کافر ان پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے اور قبیلے کی مکمل پناہ حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے.
उसके बाद थे फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मिकदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर आले यासर में से हजरत यासर और हजरत उम्मे समिया। ये 7 आदमी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि 7 आदमी थे, जिनमें से एक आदमी को तो अपने खानदान की पनाह हासिल थी हजरत अबू बकर सिद्दीक को, लेकिन बाकी जो 6 आदमी थे, उन 6 आदमियों ने तो गोया अपने दीन के लिए, अपने ईमान की खातिर अपने आप को कुफार के हवाले कर दिया। और उन 6 आदमियों में से भी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि 6 आदमियों में से 5 आदमी ऐसे थे जिनकी ज़बान से जो कुछ काफिर निकलवाना चाहते थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो ज़बान से निकाल दिया, और अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त भी दी। हज़रत यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूलल्लाह, मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि मेरी ज़ुबान से आपकी शान में ये गुस्ताखी कलिमात निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? हज़रत यासर कहने लगे, या रसूलल्लाह, दिल तो ईमान पे मुतमईन है। तो फरमाया कि जान बचाने के लिए आइंदा भी अगर तुम पे ऐसा जुल्म करें तो अपनी ज़ुबान से ऐसे कलिमात कह देना, बशर्ते कि तुम्हारा दिल ईमान पे मुतमईन हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि 5 आदमी जो थे 6 में से, उन्होंने ज़ुबान से ऐसे कलिमात कह के अपनी जानें बचा ली, अगरचे जुल्म सितम तो होते रहे उन पे भी, लेकिन एक बिलाल ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़ुबान से वो कलमा कहना भी गवारा नहीं किया। बिलाल ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़ुबान से ऐसा कलमा कहना भी गवारा नहीं किया, और गोया उन्होंने तो अपनी जिस्म और अपना जान जो था वो कुफार के हवाले कर दिया कि जो चाहे और जो मर्जी करे, ईमान से नहीं टलेंगे, वो ईमान नहीं छोड़ेंगे अपना। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा काफिर जो थे वो हजरत बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के बाजारों में घसीटते थे उनको, और उस हालत में भी हजरत बिलाल की जुबान से ये बात निकलती थी, अहद अहद अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। झगड़ा इसी एक अहद का ही है, बाकी बातें जो है ना वो तो सारे हम ऐसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं मसलों पे। जो लड़ाई वाली बात है वो लड़ाई वाली बात एक ही है, वो यही है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इलाह नहीं है। ये है वो बात जो अल्लाह ताला ने उहद के मौके पे मुसलमानों को कही, ये तसल्ली देने के लिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में बड़े ऊंचे दर्जे रखे हैं, बड़े बुलंद दर्जात रखे हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और वो दर्जे तुम्हें इसी तरीके से मिलने थे जो कुछ तुम्हारे साथ उहद में हुआ और इस पे तुमने सब्र किया, वो दर्जे तुम इसी तरह पाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जन्नत के, और सबसे आला दर्जा और सबसे खूबसूरत घर शुहदा के हैं जन्नत में। इसलिए फरमाया कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या तुमने ये समझ लिया कि जन्नत के जो बुलंद दर्जात हैं वो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे? इन दर्जों के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हमें अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद तो हम भी हैं, और कुर्बानी देनी तो बड़ी दूर की बात है। जो मामूल के अहकाम हैं वो भी बजा लाने हमारे लिए बड़े ही गिरां और बड़े मुश्किल हैं। ना मर्दों में वो हौसला रहा, ना ईमान रहा, ना औरतों में वो हौसला और ईमान रहा जो मतलूब है शरीयत का। 5 नमाजें पढ़नी बड़ी मुश्किल लगती है, सुबह के वक्त उठना, 5 नमाज का वक्त तो खैर दूर होता है। कितने लोग हैं जो अब भी ये कहते हैं जी अगर दरस का वक्त बदल लें तो हम दरस में आएंगे। 9 बजे तक सो के दरस में आना जो है ये भी ग्रह गुजरता है। कितना पक्का है ईमान हमारा। और औरतों के लिए तो अल्लाह ताला माफ करे, औरतों वही बात है कि औरतों का जो नज़ीर अकबर आबादी ने कही थी ना बात के पर्दा औरतों का जो है मर्दों की अकल पे पड़ गया है।
عورتوں نے تو اتار دیا پردہ، اور وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ جتنی بھی باتیں ہیں، عورتوں کو گھروں سے نکالنا، عورتوں کو بے حجاب کرنا، عورتوں کو غیر مردوں اور غیر محرموں کی محفلوں میں لے کے جانا، یہ ساری حماقتیں مرد ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایمان، تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی ہی دنیا میں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وہی بات، اور پھر ایک انداز سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی مسلمانوں کی جنگ احد کے معاملے میں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنون تمنا کرتے، الموت موت کی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میدان احد میں آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کرام، خاص طور پہ وہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا اصرار یہی تھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو دو بدو جا کے ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہیں اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے جنگی احد میں آنے سے پہلے، اور تمہارا اصرار تھا کہ ہم کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے کفار سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من قبل، اس سے پہلے یعنی جنگ ہونے سے پہلے، ان تلقوا ہو، تمہاری تمنا یہ تھی کہ ملاقات ہو تمہاری موت سے، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، فقد رأیتم اور تحقیق تم نے دیکھا اس کو، جنگی احد میں کس کو دیکھا؟ موت کو۔ جس بات کی تم نے تمنا کی تھی اس کو تم نے موت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جنگی احد میں، وانتم تنظرون، اور تم کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ موت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کوئی بچے کو کام کہیں لیکن بچہ گھبرا جائے تو آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں بیٹا آپ نے تو پہلے بھی وہ کام کیا، تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ آپ بالکل ایسے ہی اللہ نے تسلی دلائی کہ تم لوگ تو موت کو دیکھنا چاہتے تھے، موت کی تمنا کرنا چاہتے تھے، اور جب موت کو تم نے دیکھ لیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آ گئی، تو پھر تم گھبرا کیوں گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اہل ایمان کی تسلی کے لیے اور ان کے اطمینان کے لیے کہی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ صحابہ تو وہ ہے، صحابہ کی جماعت وہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نظر پوری کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کریں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی نیتیں، اپنے ارادے اور اپنے عزائم میں تبدیلی نہیں آنے دی۔ اب اس تسلی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی مسلمانوں کی، اور وہ بڑی عقیدے کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اپنے واقعے کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید نے جب پہاڑ کے اوپر سے چکر لگا کے حملہ کر دیا مسلمانوں پہ، خالد بن ولید کے ساتھ 100 آدمی تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ باقی بچے، کچھ تو مال غنیمت کے لیے بھاگ گئے، چلے گئے میدان جنگ میں مال غنیمت کی خاطر، اور جو باقی بچے تھے وہ صرف 12 آدمی تھے۔ 12 آدمیوں نے مقابلہ کیا 100 آدمیوں سے، لیکن فوراً ہی شہید ہو گئے۔
اس کے بعد خالد بن ولید نے جب حملہ کیا مسلمانوں میں تو اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 ان کے الگ الگ فریق یا گروہ بن گئے۔ ایک فریق تو وہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی توجہ دلائی کہ جو حملے سے خوف زدہ ہو کے بھاگ کھڑا ہو اپنی جان بچانے کے لیے کہ بھائی اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب یہاں سے اپنی جان جو ہے وہ کسی طرح بچانی چاہیے۔ ایک گروہ تو یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور بڑی عظیمت کا اور بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے آگے لگ کے بھاگتے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گیا، ان کے سامنے ڈٹ گیا اور ان سے لڑائی شروع کر دی۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ اور اسی بھگدڑ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ اکیلی رہ گئی اور صرف 9 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ یہ 3 گروہ الگ الگ تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی بڑی ہی عظیمت کا مظاہرہ کیا۔ 7 ان میں سے انصاری تھے، 2 قریشی تھے، اور انصاری جو تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ 7 آدمی اس طرح باری باری شہید ہوئے۔ پھر ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے۔ جب 2 آدمی رہ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے یہ بات کہی، الیہ عباد اللہ، کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں ہوں اللہ کا رسول۔ لیکن وہ بات جو تھی، کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ کافروں نے بھی وہ بات سن لی، اور بجائے اس کے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پہلے پہنچتے، کافر بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن قمیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ چوٹ بھی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا اس سے۔ اور پھر اسی بھگدڑ میں حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہو گئے، جن کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ مصعب بن عمیر کو قتل کرنے والا بھی عبداللہ بن قمیہ تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، لہذا اس نے اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شیطان نے بھی اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ محمد قتل ہو گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، جو کیفیت ہوئی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ پوری طرح غلبہ حاصل کر رہا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ آدمی جو ہیں وہ کمزوری دکھا کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ صرف تھوڑے سے صحابہ کرام ہیں جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی اثناء میں اگر یہ پتہ چل جائے یا یہ افواہ پھیل جائے کہ فوج کا جرنیل جو ہے وہ تو قتل ہو گیا، جرنیل قتل ہو جائے، جھنڈا گر جائے، مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہی جھنڈا بھی تھا، اگرچہ وہ بعد میں پکڑ لیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو ہے یہ اتنا بڑا دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے کہ اور بھی مسلمان جو ہیں وہ اس بات پہ انہوں نے کمزوری دکھائی کہ اب تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے، تو اب ہم نے لڑائی لڑ کے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ایمان بڑا ہی واقعی پکا تھا۔ انس بن نضر تھے وہ آدمی جنہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اگر اس کے بعد کبھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے لڑتا ہوں۔
اور پھر واقعی ان کا ایمان اتنا پکا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی افواہ پھیلی تو انس بن نضر کے بارے میں ہی یہ بات آتی ہے کہ انس بن نضر جو ہے انہوں نے تلوار اٹھائی اور سعد بن وقاص کہنے لگے کہ سعد بن وقاص یا کوئی دوسرے صحابی تھے کہ بھائی جو معاملہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ کا رسول فوت ہو گیا، اب ہم کس بات کے لیے لڑیں؟ اپنی جب دلیل یہ بھی ایک بڑی اپیل کرنے والی ہے کہ جس ذات کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ تو خود شہید ہو گئے، اب ہمیں کس بات کے لیے لڑنا ہے؟ لیکن سوچ کا انداز دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور وہ تھا ایمان والی سوچ. اور وہ یہ سوچ تھی کہ حضرت انس بن ضرار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جس بات کے لیے جان دی ہے اٹھو تم بھی اس کے لیے جان دو اٹھ کے. اگر اللہ کے رسول شہید ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی تم عبادت تو نہیں کرتے تھے، اللہ تمہارے رب تو نہیں تھے، جس رب کی تم بندگی کرتے تھے وہ رب تو زندہ ہے ابھی. یہ بات حضرت انس بن نضر نے میدان جنگ میں کہی اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے واقعی جیسا انہوں نے کہا تھا. لیکن اس افواہ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی حالت ہوئی اور جو دھچکا لگا مسلمانوں کو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے عقیدہ توحید کی وضاحت کی ہے. اس لیے اس میں بھی بڑی حکمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ پھیلنے میں اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے بہرحال جانا ہی جانا ہے دنیا سے، وہ وقت بھی آنا ہے. اب تو یہ افواہ تھی، اب تو یہ بات غلط تھی، اور مسلمانوں کو تجربہ ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے دلوں پہ کیا بیتنے والی ہے. اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تیار کرنا تھا کہ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اس وقت تمہیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اپنے دلوں میں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور لکھ لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے محمد الا رسول، مگر ایک رسول ہے. اور اس کی اگلی بات جو لکھی نہیں گئی، جو ارشاد نہیں فرمائی اللہ نے، اور جو اس کا حصہ ہے اصل میں، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں. ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. انہیں موت آنی ہی آنی ہے. جس طرح پہلے انبیاء آئے دنیا میں اور ان کو بھی موت آئی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، حی اور قیوم نہیں ہیں. اللہ والی صفات نہیں ہیں ان میں. اللہ کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کا درجہ، ان کا مقام وہ تو بہت بلند ہے، اللہ کے بہت ہی قریب ہیں. وہ اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا. بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، کہ ان کو موت نہ آئے. اور پھر آگے دوسری دلیل بھی یہ دی، قد خلت من قبلہ الرسل. قد خلت، البتہ تحقیق گزر چکے، من قبل ہی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسولوں کی ایک پوری جماعت اس سے پہلے گزر چکی ہے. وہ بھی دنیا میں آئے، میں نے ان کو رسالت دی، وہ بھی میری مخلوق تھے، میرے بندے تھے. وہ دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد رسالت کا کام کیا، انہوں نے نبوت دی میں نے ان کو، لیکن اس کے بعد ان پہ بھی موت آئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. وما محمد الا رسول. ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا باپ بھی تھا، ان کا دادا بھی تھا، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، انسانی تقاضے سارے موجود تھے ان میں. کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، اللہ کے بندے تھے یہ.
لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول تھے. جیسے پہلے رسول اس دنیا سے آئے اور فوت ہو کے چلے گئے, اسی طرح یہ بھی رسول ہیں اور آئیں گے آئے ہیں اس دنیا میں اور چلے جائیں گے. وفات آئے گی ان پہ بھی. آگے اللہ نے فرمایا کہ افا ان ماتا او قتلا, افا ان کیا اگر, ماتا کیا معنی ہے؟ قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ سارا عقیدہ صاف کر دیتے ہیں. نہیں جی نہیں, حضور پردہ فرما گیا. موت کا لفظ استعمال کرنے سے گستاخی ہوتی ہے بزرگوں کی. مرنا نہیں کہنا چاہیے. کیا اللہ گستاخ ہے؟ معاذ اللہ. اللہ نے سب سے پہلے بات یہ کہی, اماتا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے, اور وہ آنی ہی آنی ہے. جنگی عہد میں نہیں آئی, لیکن جنگی عہد کے 7-8 سال بعد موت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس بات کی, یہ جو جنگ عہد میں بھی وہی بات ہوئی کہ ابو سفیان نے یہی بات کہی نا کہ تم میں کیا عمر ہے, ابو بکر ہیں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جب جواب نہ ملا تو کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے, ان سے جان چھوٹی, اب اس دین کا خاتمہ ہو گیا. اس دین کی جو اصل تھی یا جن پہ یہ قائم تھا وہ تو یہ 3 آدمی تھے, اور اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو دین ختم ہو گیا. ان کی تمنا تو یہی تھی کافروں کی, اور ان کی سوچ اتنی ہی محدود تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا ابو بکر اور عمر فوت ہو گئے تو چلے جان چھوٹی ہماری, معاملہ دین کا ختم ہو گیا, اسلام مٹ گیا. ان کی سوچ تو یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی, افا امتا فہم الخالدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگر آپ پہ موت آ گئی, افہم الخالدون, تو یہ کافر ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. افا امتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو موت آ جائے, فہم الخالدون, تو کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی مرنے والے ہیں. جیسی موت آپ پہ آئے گی ویسی ہی موت ان پہ آنے والی ہے. پیغمبروں پہ ویسی ہی موت آتی ہے جیسی عام آدمی پہ موت آتی ہے. پیغمبر بھی اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جس طرح عام آدمی رخصت ہوتا ہے. پیغمبر کو ویسے ہی غسل دیا جاتا ہے, پیغمبر کو ویسا ہی کفن پہنایا جاتا ہے, پیغمبر کے لیے ویسے ہی قبر کھودی جاتی ہے, پیغمبر کو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے جس طرح عام مسلمان کو یا عام آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا, یا اللہ ہمارے جو موت, ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما, اور جو جن پہ موت واقع ہو گئی ان کو بھی معاف فرما. بڑی واضح آیتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہوئی, اور پھر جب فی الواقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنگی عہد کے 7-8 سال کے بعد, تو واقعی مسلمانوں کو ویسا ہی دھچکا لگا جیسا دھچکا یہاں پہ لگا تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اور مضبوط ایمان کا مالک, وہ آدمی بھی اس طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا کہ کہنے لگے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اس کو قتل کر دوں گا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو قتل کر دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہو گئی. حضرت عمر جو تھے وہ ان کو منافق سمجھ رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فوت ہو گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. جتنا جذباتی لگاؤ اور جذباتی تعلق صحابہ کرام کا ہو سکتا ہے یا تھا, اس سے زیادہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو وہ سب سے بڑا کذاب اور دجال ہے.
صحابہ کرام سے زیادہ محبت کا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا، اور صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو محبت تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے بار بار اپنے صحابہ فرمایا کہ جو آدمی صحابہ کرام کو برا کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، سارے اہل ایمان کی لعنت ہے اس پہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر کو بٹھانا چاہا، حضرت عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر نے بات نہیں سنی حضرت ابوبکر کی۔ حضرت ابوبکر نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے از خود ہی خطبہ شروع کر دیا۔ جب خطبہ شروع کیا تو لوگوں کی توجہ حضرت عمر سے ہٹ کے حضرت ابوبکر کی طرف ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول واقعی فوت ہو گئے ہیں، ان پہ واقعی موت وارد ہو گئی ہے، وہی بات کہی جو 7-8 سال پہلے حضرت انس بن نضر میدان احد میں کہہ چکے تھے، اور وہ بات یہی تھی، من کان منکم یعبد محمدن، کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت وارد ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کی ذات آج بھی زندہ ہے اور اس پہ موت نہیں آنے والی، اس پہ موت وارد نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور رسول گزر گئے، ان پہ موت واقع ہوئی۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائے، خواہ ان پہ طبی موت واقع ہو یا قتل ہو جائے یا ان کو شہادت نصیب ہو، کیا تم لوگ جہاد سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو آدمی جہاد سے منہ موڑتا ہے وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ دے گا ان قریب۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے اور ان پہ ویسی ہی موت وارد ہوئی جیسے کسی ایک عام آدمی پہ وارد ہوتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے، یہ اگلا مسئلہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ جمعے کے روز تم لوگ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، جو تم درود بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کروڑ کروڑ رحمت ہو صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام نے مسئلے واضح کرنے میں اور سوال پوچھنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں کی، سارے مسئلے واضح کر دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ درود شریف مجھ تک پہنچایا جائے گا جمعے کے روز جو تم بھیجو گے، مرنے کے بعد تو انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پیغمبر جب فوت ہوگا تو ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام مٹی پہ حرام کر دیے، قیامت کے دن وہ ویسے ہی تر و تازہ جسم کے ساتھ اٹھیں گے جس طرح تر و تازہ ان کو دفن کیا گیا، مٹی ان کا ذرا برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو درود بھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام مجھ کو پہنچایا جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔
اب یہ جو حدیثیں ہیں بالکل صحیح ہیں اور ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ان حدیثوں سے آگے بڑھنے کی جسارت ہم نہیں کرتے۔ جتنی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے اتنی پہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے زیادہ کی ہم قرید نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس سے پھر قیاس یہ کر لینا چاہیے کہ اگر درود سنتے ہیں، اسلام کا جواب دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے، یہی فتنے ڈالتا ہے سارے دین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعا سنتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں اور ہمارے استغفار سنتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جتنی بھی شرک والی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر آہستہ 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 اپنے بزرگوں پہ آ جاتی ہے بات۔ اچھا، اگر نبی سنتے ہیں تو صحابہ کرام بھی سنتے ہیں قبروں میں، صحابہ کرام سنتے ہیں تو پھر ہمارے بزرگ بھی سنتے ہیں، اور پھر یہیں سے شرک اکبر کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور پھر بعض احمق قسم کے یا جو بہت ہی زیادہ جھوٹے عقیدت مند ہوتے ہیں اپنی دکانیں چلانے کے لیے بہت سے قصے اور کہانیاں کاٹ لیتے ہیں مشکل کشائی کے اور حاجت روائی کے اور سماع موتا کے، اور یہیں سے شرک اکبر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر نظریں نیازیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی عبادات ان کے لیے روا کر دی جاتی ہیں، اور یہی شرک اکبر ہے۔ اس کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتی ہے یہ بات کہ جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے زائد کے لیے ہم قطعاً کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس پہ ایمان لاؤ، اس میں اضافہ نہ کرو اور اس میں قرید بھی نہ کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ درود سنتے ہیں، اسلام کا جواب دیتے ہیں، درود ان تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عام گفتگو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سی مثالیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عورت آئی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی یا کسی ضرورت کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا کل آنا۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ اگر آپ نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ اور حدیث میں الفاظ لکھے ہیں راوی کے، راوی کہتا ہے کہ عورت کے ان الفاظ سے اس کی مراد یہ تھی کہ اگر میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں۔ کتنا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اگر میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں تو پھر کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا، اس سے جا کے بات کر لینا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اور فوت ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا میری قبر پہ آ کے اپنی بات کر لینا۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وسیلہ بنایا دعا کا، ایک آدمی نے نہیں، ہزاروں آدمی نے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی کہا کہ میرے پاس آؤ، اللہ نے فرما دیا کہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے اور تم سے استغفار کی دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، یہ بالکل سیدھا مسئلہ ہے کہ زندہ آدمی کو وسیلہ بنانا چاہیے، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کروانی چاہیے، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو اختلاف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب وہ کچھ نہیں جانتا کہ میرے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا وفات کے بعد
کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بات سنتا ہے، ہماری جواب دیتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، ہماری دعا پکار سنتا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ نہ اللہ کے رسول سنتے ہیں، نہ صحابہ کرام سنتے ہیں، نہ کوئی بزرگ اور ولی سنتا ہے، نہ کوئی مجاہد اور شہید سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، عبادت تم نے اللہ ہی کرنی ہے، اور جہاد تم نے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے۔ لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے تو پھر کیا تم جہاد سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام جو میدان احد میں آ گئے ان سے یہ تو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام سے پھر جاتے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ انقلبتم علی اعقابکم، یہ پلٹنا جہاد سے پلٹنا ہے جو عادی طور پہ صحابہ دل ہار کے چھوڑ بیٹھے تھے، جس پہ صحابہ کرام نے کمزوری دکھائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گیا، ہم کس لیے لڑیں؟ اس پہ اللہ نے تبصرہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اگر ان پہ موت آ گئی یا اگر وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم اب جہاد سے منہ موڑ لو گے، جہاد سے منہ پھیر لو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور تم میں سے اگر کوئی جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے، کوئی کمزوری دکھاتا ہے جہاد کے معاملے میں، نہیں جی نہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی قوت ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منہ موڑتا ہے جہاد سے فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور ایک حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ساری مخلوق، پہلے بھی اور پچھلے بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی، اور خشکی کی مخلوق بھی، تری کی مخلوق بھی، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی تم میری کائنات میں، میری سلطنت میں، میری حکومت میں اضافہ نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے پہلے بھی اور پچھلے بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی، خشکی کی مخلوق بھی، تری کی مخلوق بھی، سارے کے سارے بدبخت بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کے باغی بن جاؤ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی تم میرا نقصان کچھ نہیں کرو گے۔ برائی کر کے انسان اپنا ہی بگاڑتا ہے، گناہ کر کے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وہ اپنا بھلا کرتا ہے نیکی کر کے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی خیر اور بھلائی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں، جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے کسی پہ احسان نہیں کرتا وہ حقیقت میں اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو بھی برائی کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کچھ نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو جلدی جزا دینے والے ہیں، اجر و ثواب دینے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زندگی کو بچا بچا کے اللہ سے رکھنا جو ہے یہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ میری راہ میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا قربان کر دو۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو زندگی کا آئینہ اللہ نے دیا ہے یہ جتنا بھی چکنا چور کر کے توڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کے حضور پیش کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گے،
और जो इसको बचा बचा के रखेगा, टूटना तो फिर भी है। ये जो महल है जिस्म का, ये जो गसर है, इसने टूटना तो है ही है। अगर इंसान अपने हाथों तोड़ के अल्लाह के हुजूर पेश कर दे तो अल्लाह को वही प्यारा है। और जो बचा के रखेगा वो भी बचा के कब तक रखेगा? एक दिन तो टूटना ही टूटना है। आगे फिर अल्लाह ताला ने यही बात इरशाद फरमाई, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मैदान जंग है, इस मैदान जंग का मौत से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैदान जंग में जा रहे हैं तो अब वहीं जरूरी है कि वहां मौत आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है किसी जान के लिए अन तमूता कि उसको मौत आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर। अल्लाह के इज़्न के बगैर मौत नहीं आ सकती। अगर अल्लाह ने मैदान जंग में लिखी है तो जितना भागोगे मौत जंग में, मैदान जंग में ही आ जानी। और अगर मैदान जंग में मौत अल्लाह ने नहीं लिखी तो फिर जितने भी तुम मैदान जंग में जिहाद करते रहो, मौत वहां नहीं आएगी, जहां लिखी है वहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान, जिसने सुराका का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान जब उसने ताक़ुब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमान भी दी और ये बात भी कही कि तुम किसरा के कंगन पहनोगे, किसरा फतह होगा और तुम वहां से माले गनीमत में हासिल किए हुए कंगन पहनोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक जंग में मार्का दरपेश था, काफिर किला बंद थे और मुसलमानों ने मुहासरा किया हुआ था किले का, और वो किला फतह नहीं हो रहा था। सुराका कहने लगे कि तुम लोग मंजनीक में जहां पत्थर रख के फेंकते हो किले के अंदर, मंजनीक में मुझे रख के तो किले के अंदर फेंको, मैं किले के अंदर जाके किले का दरवाजा खोलता हूं। लोगों ने कहा कि तुम कैसी बात करते हो कि पत्थर को रख के फेंका जाता है और वहां जाते जाते तुम्हारी कौन सी चीज बाकी रह जाएगी, तुम्हारी तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी वहां जाके किले के अंदर जाना और फिर वहां से नीचे गिरना, और फिर तुम्हें कितनी होश रहेगी कि जाके तुम दरवाजा खोलो और गिरते ही वहां पे सारे काफिर इकट्ठे हैं, मार डालेंगे तुम्हें, कौन जिंदा छोड़ेगा तुम्हें। सुराका कहने लगे कि बात ये है, ये सारी बातें मुझे भी मालूम है कि किले के अंदर इस तरह जाना मौत को दावत देना है, खुला खुली मौत है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने ये खुशखबरी दी थी कि तुम किसरा के कंगन पहनोगे। मैंने अभी तक वो कंगन नहीं पहने, जब तक मैं कंगन नहीं पहनूंगा मरूंगा नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह के रसूल की जुबान मुबारक पूरी नहीं हो जाती। इसलिए तुम इस बात की फिक्र ना करो कि मेरे साथ क्या होता है। और फिर वाकई सहाबा ने उसको मंजनीक में रख के सुराका को किले के अंदर फेंका, सुराका ने जाकर दरवाजा खोला और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दे दी। ये है ईमान, ऐसा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की जुबान से ही बात निकली हुई है कि मौत नहीं आएगी मुझे उस वक्त तक जब तक मैं किसी के कंगन न पहन लूं, लिहाजा जो कुछ भी होता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे मौत नहीं आएगी उस वक्त तक। ये है वो बात जो अल्लाह ने फरमाई कि मैदान जंग का कोई ताल्लुक नहीं है मौत के साथ। तुम ये समझते हो कि मैदान जंग में जाएंगे तो जरूर मौत ही आनी है, वहां पे मौत उसकी वहां उसको आएगी जिसकी मौत लिखी है, जिसकी मौत लिखी नहीं है उसको मौत नहीं आएगी। खालिद बिन वलीद ने कितने मार के लड़े और कितना जिहाद किया अल्लाह की राह में, और कितनी तमन्ना थी शहादत की। आखिरी वक्त पे जब मौत बिस्तर पे आ रही थी तो हसरत से ये बात कही कि मैंने इतने मार के लड़े हैं, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पे जख्म न लगा, लेकिन अफसोस है इस बात का कि मैं बिस्तर पे अपनी तभी मौत मर रहा हूं, शहादत की तमन्ना के बावजूद मुझे शहादत नसीब नहीं हो सकी। अल्लाह ने मैदान जंग में मौत नहीं लिखी थी, नहीं आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताब मुअज्जला,
तुम्हारी मौत तो मैंने लिख ली है पहले, उसका वक़्त कहाँ है, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, ये सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं। तुम्हारे डरने ना डरने से तो मौत नहीं आएगी। जो मुनाफिक भाग गया 300 पहले कि वहां जाके हम लड़ाई नहीं करते, वहां मारे जाएंगे खुली जंग में, काफिरों की तादाद इतनी ज्यादा है, उनकी कुव्वत है, उनके पास लश्कर है, असला है, ये है वो है, अपनी जानें उस वक्त तो बचा ली, लेकिन क्या हमेशा के लिए जिंदा रह गए? वो भी मर गए। और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानें पेश करनी थी वो भी इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली और उन्होंने जन्नत के बेहतरीन दर्जात हासिल कर ली। और अल्लाह की वो बात तो पूरी हो गई कि मैंने जिसकी मौत जहां लिखी है वहां आनी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वमन युरिद सवाब दुनिया नूतिही मिनहा वमन युरिद, और जो कोई इरादा करे सवाब दुनिया, दुनिया के बदले का, जो कोई दुनिया का बदला चाहता है, नूतिही मिनहा, नूतिही हम उसको दे देंगे, कुल्लुहा नहीं कहा अल्लाह ने, मिनहा, अल्लाह फरमाते हैं कि जितनी दुनिया हमने उसकी किस्मत में लिखी है उतनी दे देंगे। दुनिया की तमन्ना जो है, दुनिया की चाहत जो है, दुनिया के पीछे अपना ईमान बर्बाद न करो। ये एक सहाबी या ताबी का वाकया है। घोड़े पे सवार थे और मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद से बाहर एक सवाली बैठा था, बहुत मिस्कीन किस्म का, और चेहरे मोरे से उन्हें लगा कि वाकई ये हाजतमंद है। उन्होंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मुझे अल्लाह ने बड़ा दिया है और नमाज पढ़ के आने के बाद मैं अपना घोड़ा जो है ना ये इसको दे दूंगा, सदका कर दूंगा। अंदर चले गया नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो घोड़ा भी गायब और सवाली भी गायब, दोनों गायब थे। कहने लगे कि मैंने इरादा तो कर ही लिया था, लेकिन उस तरह तू लेता तो वो तेरे लिए हलाल होता और तेरे लिए बरकत और खैर का बायस बनता, लेकिन वो तेरी किस्मत में लिखा था, ले तो लिया तूने लेकिन हराम करके लिया। फरमाया कि दुनिया का जो इरादा करता है, जो दुनिया चाहता है, हम उसको दुनिया दे देते हैं, लेकिन देते उतनी ही है जितनी हमारी मर्जी होती है, जितनी हमारी मशीयत होती है। अगरचे स्याह के एतबार से ताल्लुक इसका भी जंगी उहुद की तरफ है और इशारा है सहाबा कराम जो पहाड़ की चोटी से चले गए थे माल गनीमत हासिल करने के लिए। अब उसको दुनिया अल्लाह ने क्यों कहा? माल गनीमत हासिल करना जंग में, ये जंग का जिहाद का हिस्सा है। सहाबा कराम से जिन्होंने चोटी छोड़ी थी, उनके दिलों में यानी मामूली सी रगबत जो है दुनिया की दौलत की, वो भी होगी ही, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो इतना खिलाफ शरीयत नहीं था जिस पे इतना बड़ी पकड़ की अल्लाह ने। खिलाफ शरीयत इसलिए नहीं था कि गनीमत का माल हासिल करना जिहाद का हिस्सा है, और जब उन्होंने ये देखा कि फतह हो गई और लोग जो है अमलन माल गनीमत हासिल कर रहे हैं और वो माल गनीमत लेने के लिए चले गए, अगरचे उसमें इस बात का उनसर मौजूद था कि दुनिया का माल है, लेकिन था तो माल गनीमत। कोई नाजायज माल लेने के तो नहीं निकले थे, वो जायज माल लेने के लिए निकले थे। लेकिन चूंकि वो सहाबा कराम थे, उन्होंने सारी दुनिया के लिए मिसाल बनना था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे। इसलिए अल्लाह ताला ने जायज काम होने के बावजूद उस पर मुआवजा किया कि तुम्हारे शान के लायक नहीं है। तुम्हारी शान बड़ी ऊंची और बड़ी बुलंद है इस बात से कि तुमसे ऐसी कोताही हो। उनसे ये कह सकते हैं कि इत्तेहादी कोताही हुई कि ये वक़्त है छोड़ने का पहाड़ की चोटी या नहीं, लेकिन माल गनीमत हासिल करना तो जिहाद का हिस्सा था, वो गलत नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की शान और अजमत को सामने रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता होने के हवाले से अल्लाह ताला ने उनकी छोटी बात पर भी बड़ी पकड़ फरमाई कि तुम्हारे लिए बहरहाल ये दुनिया है, तुमने ये क्यों किया।
तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी, और फिर आयत जो है वो आम है क़यामत तक के लिए, हर आदमी के लिए, कि जो आदमी सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है, जिसको सिर्फ तमा है डॉलरों का, रियालों का, प्लाटों का, फ्लैटों का, अपने कारोबार का, फैक्ट्रियों का, अल्लाह फरमाते हैं कि वो जितनी मर्जी तमन्ना कर ले। उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि तुम्हारे अगले भी और पिछले भी, तुम्हारे जिंदा भी और मुर्दा भी, और तुम्हारी मखलूक खुशकी की भी और तरी की भी, सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं और सारे लोग अपनी अपनी मर्जी का मुझसे मांगे कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। फरमाया कि मैं सारे लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक दे दूं, तब भी मेरे खजाने में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती जितनी सुई पानी समुद्र में डूबने से तुम उसको निकालो तो उसके साथ पानी लग के आता है, इतनी कमी भी नहीं होती। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया मांगेगा मुझसे मैं दुनिया दे दूंगा उसको। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा गलत नहीं है। महज दुनिया को मांगोगे, महज दुनिया के पीछे पड़ोगे और दीन को छोड़ दोगे, अल्लाह को छोड़ दोगे, रसूल को छोड़ दोगे, अल्लाह कहते हैं ठीक है जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें देता हूं। और ये दुनिया है ही इस मकसद के लिए, दुनिया अल्लाह ने बनाई ही इस मकसद के लिए है कि मैं ये देखूं कि कौन किस बात की तमन्ना करता है। अल्लाह हर बंदे की तमन्ना पूरी कर देते हैं। दुनिया मांगेगा, अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया भी दूंगा। और फरमाया कि वमन युरिद सवाबल आखिरते नुतही मिनहा, और जो आदमी आखिरत का बदला चाहेगा मैं उसको आखिरत का बदला भी दूंगा। अल्लाह फरमाया, इससे पहले भी अल्लाह ने फरमाया ना कि जो आदमी कहेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया ही चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको दुनिया देंगे। और जो आदमी ये कहेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह फरमाते हैं हम उसको दुनिया भी देंगे आखिरत भी देंगे। यह अब इंसान के अपने ज़रफ़ की बात है, इंसान की सोच की बात है कि वो अपने आप को दुनिया तक महदूद रखना चाहता है या उसकी निगाहें आखिरत पे भी पड़ती हैं, या वो अल्लाह से आखिरत का सवाल भी करता है। और नीयतों का मामला जो है ये बड़ा अहम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक आदमी सारी जिंदगी शहादत की तमन्ना करता है, शहादत की तलब रखता है, तड़प रखता है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूं, और उसको उसके बिस्तर पे मौत आती है, शहादत का मौका उसको नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देंगे उसकी नीयत की वजह से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी ने मकान बनाया और उसमें खिड़की रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उससे खिड़की क्यों रखी है? कहने लगा या रसूलल्लाह मकान हवादार हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये कहते, ये नीयत कर लेते कि अजान की आवाज आएगी तो तुम्हें दोहरा सवाब होता, तुम्हें हवादार मकान भी मिल जाता और तुम्हारी नीयत का अल्लाह अजर सवाब भी दे देता। बनु सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि जो आदमी जितने ज्यादा कदम उठाता है मस्जिद की तरफ चल के आने के लिए अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा अजर सवाब देते हैं। किसी ने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलल्लाह फलां जो कबीला है उसके लोग कहते हैं जी हम अपना घर मस्जिद के करीब नहीं बनाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि मस्जिद से ज्यादा अच्छी हमसायगी किसकी हो सकती है, उसने क्यों ऐसी बात कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि क्या तुमने ऐसी बात कही कि हम अपना घर मस्जिद के करीब नहीं बनाना चाहते? उन्होंने कहा हाँ या रसूलल्लाह कही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? कह रहे या रसूलल्लाह आप ही ने तो कहा है कि जितना ज्यादा दूर से चल के आओगे उतना ज्यादा सवाब होगा, हम तो ज्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी मुझसे दुनिया मांगेगा मैं उसको दुनिया दूंगा, और जो आदमी मुझसे दुनिया और आखिरत मांगेगा मैं उसको दोनों दूंगा, और मेरे अल्लाह के खजाने में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। जितनी भी इंसान तमन्ना करे, खा वो दीन की करे या दुनिया ही करे, अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में मैं उसको दूंगा। और अगर इंसान को अल्लाह नहीं देते उसकी कोई मसलहत और हिकमत है, और उसकी मसलहत और हिकमत में भी इंसान के लिए खैर और भलाई। वसनजज़ि शाकिरीन, अल्लाह फरमाते हैं कि शुक्रगुजार बंदों को हम इंशाअल्लाह अनकरीब उनका बदला देंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।